بسم اللہ۔ معاہدوں کی تنفیذ۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں دشمنوں کے ساتھ خط و کتابت اور مسلمانوں اور مفتوحہ ممالک کے لوگوں کے مابین معاہدہ اور مصالحت کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اور گورنر ہی اسلامی لشکر کی قیادت کرتے تھے، اس لیے وہی ان امور کے ذمہ دار ہوتے، معاہدے وہی طے کرتے اور ان کی تنفیذ انہی کے ذمہ داری ہوتی۔ لوگوں کے لیے راشن کا تحفظ۔ خلفائے راشدین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی سے بیت المال کے مختلف ذرائع سے مسلمانوں میں راشن اور عطیوں کی تقسیم کا نیا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ آغاز میں اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مختلف صوبوں میں رجسٹر تیار کیے جانے کے بعد تبدیلی آئی، اور راشن اور عطیوں کی تقسیم نے منظم شکل اختیار کر لی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قائم رہے۔ عہد راشدی میں خلفائے راشدین اور ان کے گورنروں نے صرف راشن کے تحفظ اور بازار کی نگرانی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مکانات کی تقسیم بھی گورنروں کی ذمہ داری میں شامل کر دی۔ اسی طرح مفتوحہ شہروں میں امرائے لشکر ہی گھروں کی تقسیم کی نگرانی کرتے۔ عمال اور ملازمین کی تقرری۔ صوبہ کے تابع پوسٹوں پر عمال اور ملازمین کی تقرری اکثر اوقات گورنر کی ذمہ داری میں شامل ہوتی، کیونکہ صوبہ مرکزی شہر اور دیگر شہروں اور علاقوں پر مشتمل ہوتا، اس کے مختلف انتظامی امور کی ضرورت ہوتی، لہٰذا گورنر اپنی طرف سے ان علاقوں میں عمال اور ملازمین کی تقرری کرتے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں گورنروں کے تابع عمال بڑے بڑے علاقوں پر حکومت کرتے، کیونکہ فتوحات کی وجہ سے صوبوں کے حدود میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے علاقے ان صوبوں میں شامل کر دیے گئے تھے جو اس سے پہلے محدود تھے، جیسے بصرہ، کوفہ، شام وغیرہ، جس کی وجہ سے عمال کی تقرری اور ان کا انتظام و انصرام بہت بڑی ذمہ داری بن چکی تھی جو گورنروں کے سر تھی۔ ذمیوں کی نگہداشت۔ ذمیوں کی نگہداشت ان کے عہد و پیمان کا احترام اور ان کے شرعی حقوق کی ادائیگی، ان سے ان کے فرائض کا مطالبہ، ان کے حالات کا جائزہ اور ان پر ظلم کرنے والوں سے ان کے حقوق کا حصول، اس سلسلے میں شرعی اوامر کے مطابق گورنروں کے فرائض میں سے تھا۔ صوبے کے اہل حل و عقد سے مشاورت۔ خلفائے راشدین اہل حل و عقد صحابہ سے مشورہ کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن رہے۔ اکابرین صحابہ یعنی بڑے صحابہ کا اجتماع منعقد کرتے اور مختلف معاملات میں ان سے مشورے کرتے۔ اسی طرح اپنے گورنروں کو بھی اپنے اپنے صوبوں میں اصحاب حل و عقد سے مشورہ کرنے کا حکم دیتے، اور یہ گورنروں سے مشورہ لینے کے لیے اجتماعات منعقد کرتے۔ صوبے کی عمرانی ضروریات میں غور و فکر یعنی ترقیاتی امور میں غور و فکر۔ خلفائے راشدین اور ان کے گورنروں سے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ باشندوں کی عمرانی اور زرعی ضروریات پر بھرپور توجہ دیتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر نے کنویں اور چشمے کھدوائے، اور صرف بصرہ کے صوبے میں نہیں بلکہ دیگر مختلف مقامات پر اس کا اہتمام کیا۔ صوبے کے باشندوں کی اجتماعی پوزیشن کا تحفظ۔ ہماگیر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر گورنر اسلام کی جملہ تعلیمات کا خیال رکھتے تھے، لیکن اس دور کے گورنر خلفائے راشدین کی تعلیمات کی روشنی میں بعض اجتماعی اعمال انجام دیتے جن کی انجام دہی اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے مشکل ہوتی۔ اسی طرح خلفاء اس بات کے حریص رہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کے موافق معاملہ کریں، اور گورنر اسلام میں سبقت اور شرف و منزل کے حاملین کا احترام ملحوظ رکھیں۔ چنانچہ کوفہ کے گورنر نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خط تحریر کیا اور اس میں یہ شکایت کی کہ دیہاتی اور بعد کے لوگ سابقین اسلام اور شرف جہاد کے حاملین پر غالب ہوتے جا رہے ہیں۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، سابقین اسلام اور فاتحین کو فضیلت حاصل ہے، بعد کے لوگ ان کے تابع ہیں، الا یہ کہ وہ خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور یہ لوگ بڑھ کر ان کی ذمہ داریوں اور فضیلتوں کو سنبھال لیں۔ ہر ایک کی منزلت مقام کی حفاظت کرو اور انہیں ان کا حق دو۔ لوگوں کے حقوق و منزلت کی معرفت ہی سے عدل قائم ہوگا۔ گورنر کے اوقات عمل۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے گھر پر دروازہ نہیں تھا، ہر وقت لوگوں کا استقبال کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو اس بات کی مکمل آزادی حاصل تھی کہ جس وقت چاہیں گورنر سے ملیں اور اپنے مسائل حل کریں۔ چنانچہ گورنر کے گھر کا ایک حصہ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا جو ان کے اہل و عیال کے حصے سے الگ ہوتا تھا۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنروں کی ڈیوٹی اور ان کے فرائض کیا تھے۔ آئندہ درس میں عمر رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی حقیقت کیا تھی، کون کون گورنر تھے، وہ ساری باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی خصوصاً خلفائے راشدین کی تاریخ و سیرت طیبہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔